having this aspect of zuhud in your life, دنیا سے بے رغبتی, لوگوں سے بے رغبتی اور اللہ کے ساتھ تعلق will make you independent and patient. زہد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ, that you own nothing. نہیں, زہد is not that you own nothing. زہد is nothing owns you. زہد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو, زہد یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے دل میں نہ ہو. آپ کے پاس ہر چیز ہے لیکن آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے, آشنا ہے, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. جو لذت آشنائی ہے نا, اپنے آپ کو جاننا اور اللہ کو جاننا, اور پھر ہیوملٹی اور اس خشوع میں ہونا. یعنی خشوع جو ہے نا وہ انسان کو جھکا دیتا ہے, انسان کو شکر گزار بناتا ہے. گریٹیٹیوڈ اور گریٹفلنس اس میں کی انتہا ہوتی ہے کہ یا رب تو نے مجھے اتنا نوازا. فار ایگزامپل میں بتاؤں, اگر آپ کا پڑوسی ہے, اس کے آپ پر لاکھوں کروڑوں انعام ہیں, آپ کے گھر میں کبھی کوئی پلمبر کا مسئلہ ہوا وہ بھیج دیتا ہے, کبھی الیکٹریشین کا مسئلہ وہ بھیجتا ہے, آپ کا بجلی کا بل وہ پے کر دیتا ہے, آپ کے گھر روزانہ وہ کھانا بھیج دیتا ہے, اور کبھی اس سے ظلم جاتی ہو جائے آپ اس سے غصہ کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں اس کے آپ پہ. جسٹ امیجن اللہ رب العالمین وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لیکن وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ. جو تم نے مانگا ہم نے تمہیں دیا, اور جو تم نے نہیں بھی مانگا وہ بھی ہم نے تمہیں عطا کر دیا, اور تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تم نہیں گن سکتے. لیکن انسان کیسے ہے؟ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ, بہت زیادہ ظلم کرنے والا, اپنے نفس پہ بھی لوگوں پہ بھی, اور شکران نعمت یعنی کفران نعمت کرنے والا. کفار, کفر اور چیز ہے, اور کفار یعنی سپرلیٹو ڈگری, بہت زیادہ ناشکری کرنے والا. اور انسان کیسا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا, انسان کی جو بیسک نیچر ہے نا وہ اینشیس پیدا کیا گیا ہے, جلد باز پیدا کیا گیا ہے. تو یہ جو چوائسز ہیں نا ہمارے پاس, یہ اگر خدا کی قسم انسان کے پاس, میرے اور آپ کے پاس چوائسز نہ ہوتی نا, ہمارے سے کبھی حساب نہ ہوتا. سنس ہمارے پاس چوائس دے گئی اور دو راستے دکھائے گئے ہیں, اسی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں, اور اسی کی بیسس پہ ہمارا حساب ہوگا. سو ڈونٹ لیٹ یور سب کانشیس مائنڈ کنٹرول یو, رادر بی کانشیس انف کہ آپ خود ڈیسیژنز اپنے لیں. ریپلسو ریفلیکس ڈیسیژنز نہ ہوں آپ کے کہ کچھ ہوا تو ڈانٹنا بولنا شروع کر دیا. نہیں, اسٹاپ اینڈ تھنک کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں. اپنے آپ کو وہ مارجن دیں, وہ ٹائم دیں. ان الانسان لظلوم کفار. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا, انسان بہت جلد باز پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, when an evil touches him he is impatient, وہ بے صبرا ہو جاتا ہے جب کوئی شر اس پہ آتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا, اور جب اس پہ خیر دی جاتی ہے تو وہ اس کو روک کے بیٹھتا ہے کہ یہ تو میرا ہے, یہ تو میرا ہے, میں نے کسی کو دینا نہیں ہے. ایکسیپشن بھی ہے اس میں. کون ایکسیپٹ؟ کون؟ الا المصلین, جو نماز پڑھنے والے ہیں, ان کے علاوہ. وہ کمال کے لوگ ہیں, وہ ایسے نہیں کرتے. الذین ہم علی صلاتہم دائمون, وہ اپنی نمازوں پہ ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ جس رب سے ہم 5 ٹائم ملاقات کر رہے ہیں نا, ایک دن آئے گا اس کے سامنے ہم 1 to 1 کھڑے ہوں گے. لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب, نہ کوئی ترجمان ہوگا نہ حجاب ہوگا. فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم وینظر اشأم منہ فلا یری ما الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یری الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ او فبکلمۃ طیبہ. اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, دائیں طرف دیکھے گا اس کو آگ نظر آئے گی, اپنے اعمال نظر آئیں گے. بائیں طرف دیکھے گا اس کو اپنے اعمال نظر آئیں گے. سامنے دیکھے گا اس کو آگ نظر آئے گی. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فاتقوا النار, آگ سے ڈرنا بچنا. کیا کر کے؟ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, چاہے آدھی کھجور کے برابر ہی نیک عمل کر کے. اتنا سا بھی صبر اڈاپٹ کرنا ہونا کر لینا, اتنا سا بھی لوگوں کو معاف کرنا ہونا کر لینا, اتنا سا بھی تمہیں کوئی خیر کا کام ملے تو وہ کر لینا. او فبکلمۃ طیبہ, اگر تمہیں آدھے کھجور کے برابر صدقہ بھی نہیں کر سکتے اور تم صبر بھی نہیں کر سکتے, کیا کرو پھر؟ اچھا لفظ ہی بول دو, اچھا بول دو, کہو یار چلو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ میرا اجر میرا اللہ کے پاس ہے. وہ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. واللہ یاد رکھیں, جو انسان لوگ اس کے ایموشن سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ کبھی ربانی نہیں ہوتا. یعنی وہ لوگوں سے
ہاں ایز ہیومن بینگز وی گیٹ افیکٹڈ، لیکن وہ افیکٹ جو ہے نا تھوڑا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اسمائلنگ ایٹیٹیوڈ، اور اللہ میرا ہے، مجھے اللہ سنبھال لے گا. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس سے بڑا کیا چاہیے ہمیں؟ اور یاد رکھیں صبر وہی انسان کر سکتا ہے جو اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، جس کو اللہ پہ توکل ہے. جو اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا وہ صبر بھی کبھی نہیں کر سکتا. جس کو یہ ٹرسٹ ہے نا اللہ پہ کہ اگر میں آج صبر کروں گا تو مجھے کل کو وہ سمندر ملیں گے نا اعمال کے اور اجر کے کہ وہ میں امیجن نہیں کر سکتا، تو وہ کبھی بھی صبر نہیں کر سکتا. یو ہیو ٹو ہیو ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ موسٹ پیپل ول ناٹ انٹر جنہ بیکاز آف دا اماؤنٹ آف گڈ ڈیڈز دے ڈو. نہیں، بہت زیادہ نیک اعمال کر کے انسان جنت میں نہیں داخل ہوتا. یہ اکثریت جنت میں اس لیے داخل نہیں ہوگی کہ انہوں نے بڑے بڑے اعمال کیے تھے. نو، رادر موسٹ پیپل ول انٹر جنہ بیکاز آف ان پہ جو مصیبتیں اور کلیمٹیز اور آفات آئی تھیں ان پہ انہوں نے صبر کیا تھا. یہ وجہ ہے کہ لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے صبر کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرتے ہیں نا ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے ان کو دیا جاتا ہے. سو ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ از بیوٹیفل، کہ کل میرا رب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. علیم بذات صدور ہے، خبیر بما تعملون، جانتا ہے وہ جو تم سب کر رہے ہو. تو یا اللہ جب آپ کو پتہ ہے نا تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں. اور یار میں تو اپنا جو کیس ہے نا وہ سپریم کورٹ میں درج کر دیا، آپ کے ہاں درج کر دیا، بس اب ختم. اور یہی معاملہ دعاؤں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ یا رب اگر میری دعا پوری ہو جائے تو الحمدللہ یا رب، اور اگر کمپلیٹ نہ ہو میری دعا یا تو میری دعا نہ سنے تو پھر تو 100 دفعہ الحمدللہ، کیونکہ پہلے تو میرے پلان کے مطابق فیصلہ کیا گیا، مگر اب تو آپ کے پلان کے مطابق فیصلہ کیے جا رہے ہیں. اس سے بہتر پلان کس کا ہوگا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے ہو. اللہ یعلم ونحن لا نعلم، اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. کبھی اگر ہیلتھ کسی کی چلی جائے نا تو کیا کہنا چاہیے اسے؟ یہ اللہ کا پلان ہے اور میں اس کے پلان پہ راضی ہوں. یا اللہ what is dearer to you is dearer to me, what is pleasing to you is pleasing to me. Why? Because اللہ یعلم ونحن لا نعلم، آپ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے. کسی جگہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہوں مگر وہاں پر رشتہ نہ ہو تو الحمدللہ یا رب. Why? Because اللہ یعلم ونحن لا نعلم، تو جانتا اور ہم نہیں جانتے. کسی نے ریجیکٹ کر دیا ہو تو الحمدللہ اسی میں بہتری ہوگی، بیکاز اللہ یعلم ونحن لا نعلم. کوئی بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے مگر نہیں ہو پایا، کہیں ٹریول کرنا چاہتے وہ نہیں ہو پایا، کوئی جاب کا پلان تھا، کسی جگہ کچھ کام کرنے کا پلان تھا وہ نہیں ہو پایا، الحمدللہ یا رب علی کل حال I trust your plans, I'll give my 100% یا رب, but I'll trust you. Why? Because اللہ یعلم ونحن لا نعلم، ہم نہیں جانتے وہ جانتا ہے. Allah Almighty knows what you need and when you need it. So thank Him for every closed door now, because He may open it later. Trust Him because His way is the best. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آپ کو کون سی چیز کب چاہیے، اور جب بھی دروازہ بند ملے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ اپنے ٹائم پہ کھلے گا جب وہ ٹائم بہتر ہوگا آپ کے لیے. اس پہ اعتماد کریں کیونکہ اس کا جو پلان ہے نا سب سے بہترین ہے، اس کا پلان سب سے اعلیٰ ہے. آپ یوسف علیہ السلام کی سٹوری دیکھ لیں. یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں اگر وہ ہمارے پاس ہوتی نا تو ہم اس کو ایسے نہ بناتے، ہم اس کو بہت چینج کر دیتے ہیں کہ یوسف کو بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں، نہیں اسٹوری کو چینج کرو. یوسف کو بالکل تھوڑے پیسوں پہ بیچا جا رہا ہے، نہیں اسٹوری کو چینج کرو. یہ کیا یوسف ہے آخر؟ یوسف پہ اس کی مالکن حملہ کر رہی ہے اور اس پہ سیڈیوس کر رہی ہے، نہیں یوسف کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، نہیں اس کو چینج کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ہے. یوسف نے جو دو قیدی تھے ان میں سے ایک کو بولا کہ تم بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، وہ بھول گیا، نہیں وائی شوڈ ہی فارگیٹ اٹ، اس کو چینج کرو. اگر ہم سب چینج کر دیتے تو کیا یوسف علیہ السلام ایجپٹ کے حکمران بنتے؟ نہیں. اور یوسف علیہ السلام کو دیکھیں ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ جب وہ بھائی آئے نا اور آخر میں سارا جو فساد اور شروع جو ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا؟ بھائیوں کا کنویں میں ڈالنے کی وجہ سے، رائٹ؟
اب وہ بھائی ہم تو ہمارے ذہنوں میں تو ان کا یعنی ہم ملیں تو صحیح ایسے کہ تیسی نہ پھیر دو ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. مجھے ایک دفعہ اتھارٹی ملنے دو, مجھے ایک دفعہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بننے دو, پھر تمہارے سے میں وہ حال کروں گا اور یہ تو وہ. اور یوسف کو دیکھیں علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا آپ یوسف ہیں؟ بھائی نے پوچھا. کیا کہتے ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی, ہاں میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہمیں چن لیا, اللہ نے ہم پہ احسان کیا. یعنی اتنی کیٹاسٹرفیز اور کلائمیٹز مصیبتوں کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں چن لیا, اللہ نے بڑے احسانات کیے ہم پہ. اور اس کی وجہ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے نا اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. یاد رکھنا اس بات کو. تو اس میں پتہ کیا چلا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں وہ محسنین ہیں. اور اگر آپ تقوی اختیار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی گیم سنبھال لے گا, اللہ آپ کی لائف کو سنبھال لے گا. احسن القصص ایسے نہیں بنایا گیا ایسے کہ سب سے بہترین واقعہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں, مزے تو بڑے لیتے ہیں اور کہتے ہیں سب سے بہترین واقعہ. ہم نے لیسن کیا لیا کہ مجھے تقوی اختیار کرنا ہے, مجھے صبر کرنا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, کہ اللہ محسنین کا اجر بھی کبھی ضائع نہیں کریں گے. دنیا میں بھی عزت سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے. سو اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈائریکٹ رزلٹ دیے تمہارے اعمال کا. اور یاد رکھیں کسی پہ ظلم ذاتی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں چیزیں نا غائب نہیں ہو جاتی, چیزیں نا انڈر دا ریڈار نہیں چلی جاتی. اللہ تعالیٰ ہر چیز نوٹ کرتے ہیں. اور آپ پہ کسی نے اگر ظلم اور زیادتی کی ہے تو کیا آپ کو اس کا کمپنسیشن نہیں ملے گی؟ لازمی ملے گی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سو کیا کریں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ کی مدد حاصل کریں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اور ان لوگوں میں سے نہ بنیں جو sometimes we become impatient during patience.